السلام علیکم. آج ہم ایک اور ڈرانی کہانی دیکھ لیتے ہیں جو کہ میرے ہی ایک سبسکرائبر کی ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید ہارر سٹوریز سن سکیں. تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو میری یہ سبسکرائبر بتاتی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد وہ اپنے ان لاز کے ساتھ رہنے کے بجائے ان کے ہسبینڈ کی کیونکہ کہیں اور جاب تھی تو وہ وہاں ان کے ساتھ رہنے لگ گئیں. کچھ عرصے کے بعد جو ان کے بردر ان لا تھے یعنی کہ ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی ان کا ٹرانسفر بھی اس سٹی میں ہو گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگ گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ دونوں بھائی صبح کام کو نکل جاتے تھے اور شام تک کام پر رہتے تھے. تو پیچھے سے یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے سارے کام وغیرہ نپٹانے کے بعد آرام کیا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اکیلی تھی کام والی میں نے نہیں رکھی تھی تو کام کرتے کرتے ہی ٹائم گزر جاتا تھا اور اتنا ٹائم ہو جاتا تھا کہ جب تک میں کام سے فارغ ہوتی تھی تو میرے ہسبینڈ اور میرے دیور واپس آ جاتے تھے. تو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا گھر اس طرح کا تھا کہ گھر تھا اور گھر کے آگے کافی بڑا صحن تھا اور صحن کے سائڈ پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر چھت کو جاتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں کام کرنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے صحن میں آ کے بیٹھی تو مجھے سیڑھیوں پر ایک بلی نظر آئی. کہتی ہیں وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور بالکل ہلکی پھلکی سی آواز میں میاؤں میاؤں کر رہی تھی. تو کہتی مجھے اس پہ بہت ترس آیا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو. کہتی میں کچن میں گئی ہوں اور کچن میں جا کے میں نے ایک پیالی میں دودھ نکالا ہے اور لا کے اس کے آگے رکھ دیا اور اس کو کہا مجھے پتا ہے کہ تم بھوکی ہو، چلو یہ جلدی سے پی جاؤ. کہتی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی نے اس پیالی کو ختم کر دیا. تو کہتی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بیچارہ جانور کتنی بری طرح سے بھوکا تھا اور پتہ نہیں اس کی پیاس بجھی ہے یا نہیں، اس کی بھوک ختم ہوئی ہے یا نہیں. کہتی دودھ پینے کے بعد وہ بلی اپنے گھر کو چلی گئی. پھر وہ بتاتی ہیں کہ جب نیکسٹ ڈے آیا تو اسی وقت مجھے پھر سے میں کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے بلی کی آواز آتی ہے میاؤں میاؤں میاؤں. کہتی میں نے باہر جا کے دیکھا اسی جگہ پر سیڑھیوں پر وہ بلی بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے اور میاؤں میاؤں کر رہی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو اگر آپ ایک دو دفعہ کچھ کھانے کو ڈال دیتے ہو تو وہ بار بار آپ سے تقاضا کرتی ہے. تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بلی آوازیں نکال رہی ہے تو یہ کچن میں گئی ہیں. انہوں نے پیالی میں اور تھوڑا سا دودھ ڈالا، بلی کے آگے آ کے رکھا اور بلی دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ فوراً سے پہلے چٹ کر گئی اور واپس چلی گئی. تو یہ پھر اپنے کام کو لگ گئیں اور انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا. پھر یہ کہتی ہیں کہ اگلا دن آیا اور مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے یوں لگا کہ جیسے دو بلیوں کے میاؤں میاؤں کرنے کی آواز آ رہی ہے. کہتی کہ میں جب باہر جا کے سیڑھیوں پر دیکھا ہے تو میں نے دیکھا کہ آج ایک بلی کے ساتھ ایک اور بلی بھی ہے اور دونوں ہی اس کو دیکھتی ہیں اور میاؤں میاؤں کر رہی ہیں. تو کہتی کہ پہلے میں اگر چھوٹی کٹوری میں دودھ دے رہی تھی تو کیونکہ اب دو بلیاں ہو گئی تھی تو میں نے تھوڑی سی سائز میں بڑی کٹوری میں دودھ ڈالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہی ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیکنڈز میں وہ اس دودھ کو ختم کر کے چلی گئیں. یہ پھر اپنے کام پہ لگ گئیں. انہوں نے یہی سوچا کہ اتفاق ہے. اور اس کے بعد یہ بتاتی ہیں کہ اگلا دن آیا. اگلے دن میں نے دیکھا کہ زیادہ بلیوں کی آواز آ رہی ہے. کہتے جب میں نے جا کے دیکھا تو بجائے دو کے وہاں پر 5 بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کہتی میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک تو یہ بلی روز آ رہی ہے اور اوپر سے بلیوں کی کوانٹٹی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. خیر انہوں نے کٹوری میں دودھ ڈالا اور پھر سے ان کے سامنے جا کے رکھا اور ساتھ میں اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی گوشت کی جو ہڈیاں بچی تھیں وہ بھی ان کے سامنے جا کے رکھ دی اور بلیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سیکنڈز میں ختم کر دیا سب کچھ اور پھر چلی گئی چپ چاپ کچھ کہے بغیر. پھر نیکسٹ ڈے آیا اور بلیوں کی کوانٹٹی بڑھ گئی تو ان کو تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو غصہ بھی آیا کہ میرے پاس تو اتنی کوانٹٹی میں دودھ اور گوشت نہیں ہوتا کہ میں روز روز ان کے آگے ڈالوں. تو کہتی میں نے اس کو کہا بلی کو غصے میں کہ مجھے نہیں پتا تم کیا ہو لیکن یہ ہے کہ اب تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، تم یہاں سے جاؤ. تو کہتی کہ وہ ساری بلیاں چپ چاپ چلی گئیں، کچھ بھی نہیں بولی. کہتی میرے دل میں تھوڑا سا ہوا کہ میں نے ایک بے زبان جانور کو منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے ناراض نہ ہو. خیر یہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئیں.
پھر یہ بتاتی ہیں کہ اگلا دن ہوا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ بالکل ایک نارمل سی چیز تھی کہ ٹھیک ہے جانور کو میں کچھ دے رہی ہوں کھانے کو اور وہ آ رہا ہے تو اپنے ساتھ وہ اپنے دوستوں کو بھی لا رہا ہے جو اس کے آس پاس باقی جانور ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، نارمل چیز ہے۔ تو وہ کہتی کہ اگلا دن جب آیا تو میں اس ٹائم یعنی کہ غیر ارادی طور پہ میں انتظار کرنے لگے کہ ابھی مجھے بلیوں کی آواز آتی ہے۔ کہتی کہ کوئی آواز نہیں آئی۔ کہتی دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، اس طرح ایک ہفتہ ہو گیا۔ کہتی اور مجھے بہت زیادہ گلٹ محسوس ہو کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا تھا مجھے کسی بے زبان جانور کی خوراک کا تو میں نے کیوں منع کر دیا؟ تو کہتی میں ادھر ہی گئی ہوں اور ادھر کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ دیکھو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم روز آ جایا کرو، میں تمہیں کھانا دوں گی۔ اور کہتی ہیں کہ اگلے ہی دن بالکل اسی ٹائم پر وہ ساری بلیاں اس جگہ پر تھیں۔ مجھے تو خیر ویسے ہی بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اس نے دیکھا وہ ساری بلیاں ادھر ہیں، اس نے ان کو کھانا دیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ روٹین کا حصہ بن گیا، وہ جتنی بھی 8-10 بلیاں تھیں، وہ ایک گروپ تھا، وہ ساری آ جاتی، میں روز ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتی دودھ کے ساتھ۔ کہتی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دعوت تھی ہمارے گھر میں، وہ بلیاں آئی ہیں تو میں نے ان کو کھانا دیا اور میں اتنا تھک گئی تھی دعوت کا بندوبست کرتے انتظام کرتے کہ میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ روز آ جاتی ہو کھانا کھانے کے لیے لیکن مجھے تم لوگ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کاش تم لوگوں کی جگہ یہاں پر انسان ہوتے، کم از کم آج کے دن میری ہیلپ تو کرتے نا، اب دیکھو نا کتنا زیادہ گند ہے، کون سمیٹے گا۔ خیر یہ غصہ کر کے وہ چلی گئی ان کو کھانا دے کے۔ تو کہتی جب میں کچن سے باہر نکلی ہوں کہ چلو اب گھر کو یعنی کھانے وانے کا سارا کام کر لیا میں نے، اب گھر کو کچھ بہتر کنڈیشن میں لے آتی ہوں، تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا گھر اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے کہ بالکل ابھی ابھی وہاں پر صفائی ہوئی ہے، وہاں پر پینٹ ہوا ہے۔ امیجن کیسا لگا ہوگا کہ آپ ایک دم سے ایک گندا گھر چھوڑ کے گئے ہو اور ایک دم سے آپ کو جب دیکھتے ہو تو سب کچھ صاف ہے۔ کہتی میں تھوڑا حیران ہوئی، کچھ ڈری بھی، لیکن کیونکہ دعوت کا انتظام کرنا تھا اس لیے میں اپنے کام میں لگ گئی۔ کہتی دعوت ختم ہوئی ہے، اتنا میں تھک گئی تھی، ہسبینڈ بھی سونے کو چلا گیا، دیور بھی سونے کو چلے گئے اور مہمان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کہتی میں نے اونچی آواز میں بس ایسے ہی کہا کہ کاش کوئی ایسا ہو کہ یہ سارا گھر اور سارے برتن صبح تک سمیٹے جائیں اور میں سکون سے سو سکوں۔ کہتی اگلے دن جب میں سو کر اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا میرا کچن سارا صاف ہے، پورا کچن جس میں برتن بکھرے ہوئے تھے، گند پڑا ہوا تھا، سب صاف ہے، سب صاف ہے۔ کہتی میں ڈر گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو بلیاں ہیں نا یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ کہتی اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی کہ میں وہ آتی تھی اور ان کو چپ چاپ کھانا دے دیا کرتی تھی، ان کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ کہتی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی میں تھکن کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتی تھی وہ کام ہو جاتا تھا خود ہی۔ اگر میں کھانے کے بعد برتن نہیں دھو پاتی تھی برتن دھل جاتے تھے صبح اٹھنے تک۔ اگر کچن گندا پڑا ہوتا تھا صبح تک کچن صاف ہو جاتا تھا۔ کہتی یہ چیز دیکھ کے میں اتنا ڈر گئی اور میرے ذہن پہ یہ اتنا سوار ہو گیا کہ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ کہتی ایک دن پھر میں نے اونچی آواز میں بول دیا کہ دیکھو تم لوگ جو بھی ہو، مجھے پتا ہے تم لوگ نارمل چیز نہیں ہو، آئندہ سے پلیز میرے گھر نہ آنا، میرا کوئی کام نہ کرنا۔ تو بتاتی ہیں وہ دن اور آج کا دن کوئی کام ان کا نہیں ہوتا، کوئی بلی وہاں پر نہیں آتی، کوئی چیز ان کو محسوس نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو کہتی اس کے بعد میں آہستہ آہستہ نارمل ہوئی اور میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ ہاں وہ کوئی چیز تھی جو آتی تھی، میں اس کو دودھ دیتی تھی، اس کے بدلے وہ میری ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے ان کو منع کیا تو وہ چلے گئے۔ بے شک شاید وہ ہرٹ ہوئے ہوں لیکن یہ ہے کہ اب میں سکون میں آ گئی ہوں۔ وہ کیا چیزیں تھیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوئی سچا واقعہ ہے آپ کے پاس تو مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔